بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے ہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ولی ہیں یا نبی۔ ولایت پر بھی سب متفق ہیں کہ ان کی نیکی اس حد کو پہنچی تھی کہ وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ہاں، نبوت میں اختلاف ہے، چونکہ صراحت کے ساتھ کسی معتبر ذرائع سے نبوت ثابت نہیں کہ جس سے قطعی یقین ہو جائے، اس لیے علماء کرام کے اقوال آپ کی ولایت و نبوت میں مختلف رہے۔ علماء کی اکثریت ویسے اس بات پر متفق ہے کہ آپ نبی ہیں، جبکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صرف ولی اللہ ہیں۔ نبوت کے ثبوت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کا انکار نبوت کرنے والے اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عہد صالح ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے اسبات میں بڑی دلیل تعلیم موسیٰ کے واقعے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ عالم ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص خود نبی نہ ہو وہ ایسے مقرب نبی سے زیادہ کیسے عالم ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کو تلاش کر کے پا لینے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور موسیٰ اور یوشع نے ہمارے ایک ایسے خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا، اور مخصوص اور من جانب اللہ پوری طرح سے اسی علم کو کہہ سکتے ہیں جو اعلیٰ یقین طریقے سے ہو، یعنی بذریعہ وحی انبیاء کو عطا کیا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان سے تعلیم کی درخواست کرنا اور غایت تعظیم اور شاگردانہ ادب سے پیش آنا، اور حضرت خضر علیہ السلام سے ایک قسم کا استغنا ظاہر ہونا بھی اسی پر شاہد ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، کہ ایسے بڑے جلیل القدر نبی کا اپنے ایک امتی سے علم حاصل کرنا اور نبی اور امتی میں برعکس معاملہ ہونا نہایت بعید ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت خضر علیہ السلام کے کام یعنی کشتی کو توڑ دینا اور لڑکے کو قتل کرنا ایسے ہیں جو صرف کشف اور الہام کی بنیاد پر کر دیے جائیں، بلکہ ان امور کے لیے خاص طریقہ یعنی وحی کا ذریعہ ہی ایسا صاف ذریعہ ہے جسے واضح طور پر معلوم کر کے پھر یہ کام انجام دیے جائیں، اور ولی کو وحی نہیں آتی، جبکہ نبی کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ دو علماء اکرام جو خضر علیہ السلام کی نبوت پر قائل نہیں، وہ ان باتوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو بعض باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم بتایا گیا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی معاملوں میں حضرت خضر علیہ السلام سے برتر ہیں۔ اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا ادب کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر کسر نفسی اور تواضع سے کام لے کر ادب کو ملحوظ رکھا۔ اگر وہ نبی ہیں تو کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کے کسی امتی کا حال کسی کتاب میں کیوں مرکوز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو زندہ تھے، اور بقول بعض موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے، لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات ابدی عطا فرمائی گئی اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حیات کی نسبت بہت سے روایت و اقوال اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایات و اقوال کوئی حجت قطعی ہو سکتے ہیں، اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسئلہ اصول و اعتقادات اسلام میں داخل نہیں۔ یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے،
یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ لہذا جو بات آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی، آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ متعدد روایتوں سے حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے۔ ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے مقتدی اور ائمہ دین سمجھے جاتے ہیں، اسی کی تائید کرتے ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعض جلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر منادی، ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دائمی نہیں دی گئی، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ان اصحاب کا یہ کہنا اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات و بیشتر احادیث مبارکہ سے وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کا انجام فنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالا تر ہو گئے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس وجہ سے مندرجہ بالا علماء نے خیال فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں، جبکہ وہ علماء اکرام جو دائمی زندگی حضرت خضر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں کسی کو موت نہ آئے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو سور پھونکنے جانے تک کی طویل زندگی عطا فرمائی۔ سور پھونکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور اس طرح ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اس طرح ان کا زندہ رہنا اس آیت کے خلاف نہ ہوا۔ ایک نہایت صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ جو علماء کرام حضرت خضر علیہ السلام کی حیات سے انکار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر حضور کی ظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے تو بموجب حدیث مبارکہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مدعا نہ تھا کہ موجودہ لوگوں میں سے ایک بھی متنفس زندہ نہ رہے گا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا، نہ یہ انسان باقی رہیں گے، نہ یہ حالات، بالکل نئے اور جدید لوگ موجود ہوں گے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں، خود ہی معنی بتائے ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے، پانی اور دریا پر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہوں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں، خود ہی معنی بتائے ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے، پانی اور دریا پر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے اس سے عہد لیا کہ اگر ہماری حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ اقرار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود عالم ہے کہ کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہے گا اور کون نہیں۔ دائمی حیات حضرت خضر علیہ السلام کو نہ ماننے والے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں، اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں میں ظاہر نہ ہونا اور پوشیدہ رہنا ممکن ہے۔ اسی طرح کے کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کے درمیان ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انکار دائمی حیات خضر علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی قطعی اور قوی دلیل نہیں ہے
جس کا جواب نہ ہو سکے۔ ان مندرجہ بالا محدثین اور علماء کے علاوہ تقریباً تمام علماء اسلام اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔